اسلم غوری صاحب ویلکم آپ کو شو میں سر مولانا صاحب کو خیر ابھی دعوت نامہ نہیں ملا اور جو مجھے اندازہ ہے کہ شاید ہر ایک کو بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان سب سے پہلے آ جائے تو اچھی بات ہے. میں نے کل دیکھا پیپلز پارٹی کس طریقے سے وزیر اعظم کے صاحب کے ہمراہ تھی مولانا صاحب کو منانے کے لیے. تو مولانا صاحب مان گئے سر مکمل طور پر حکومت سے؟ اب کوئی پرابلم تو ہے نہیں مولانا صاحب کے حوالے سے؟ میں اس بات کا جواب دوں گا جو نہیں بنجوتا صاحب نے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک خبر ہے، یہ ٹی وی پہ سن رہے ہیں، یا رؤف حسن صاحب نے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ابھی تک آفیشیلی کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور اگر جب ہم سے اگر کوئی بات ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے ٹی آر او کیا ہے، مقصد کیا ہے ملاقات کا، پھر اس کے بعد ہم اپنا رد عمل دیں گے. میں تھوڑی سی بات یہ کلیئر کر دوں، یہ نہیں کہ مولانا صاحب کی خواہش ہے تو وہ مل لے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اگر خواہش ہے آپ ہم سے کہیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ سلسلہ کیا ہے، کیوں مل رہا ہے، مقاصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بات کریں گے. باقی رہا بات کل آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، تو صاحب ذرا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے بھائی. وہ تو جہاں ان کی حکومت نہیں ہے وہاں ان کے گورنر ہیں. ماشاء اللہ پریزیڈنٹ ان کا ہے، اسپیکر اپنا چیئرمین سینٹ ان کا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے. تو ابھی پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں تو کہاں ہوگی؟ تو دو گورنر بھی ہیں نا سر؟ سر وہ کہہ رہا ہوں نا، دو گورنر ہیں، تو بلکہ تیسرا وہ اپنا بلوچستان کی حکومت بھی ان کو تحفے ملی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر پیپلز پارٹی نہیں اگر بیٹھے گی اس میٹنگ میں تو اور کون بیٹھے گا؟ اور پھر سردردی تو گورنر صاحب اپنا پریزیڈنٹ صاحب کی تھی، مسائل تو پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے بندے تو بیٹھنے چاہیے تھے نا. ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے خود بلوائے، ہم نے نہیں کسی کو کہا کہ فلاں کو بلاؤ یا فلاں نہ بلاؤ. وزیر اعظم صاحب نے ایک ہفتہ پہلے دعوت دی تھی مولانا صاحب کو کھانے پہ. اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ مولانا صاحب ڈریسمنٹ خان تھے، تو ہم نے معذرت کی پشاور جلسے کے دوسرے دن سے غالباً. اور اس کے بعد پھر 4-5 دن پہلے بھی ان کا ایک میسج آیا تھا، تو انہوں نے خود ٹیلی فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا بیٹھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، آپ ذرا اس کو مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم 16 تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے اتحاد تنظیمات مدارس کا، ہم اس اجلاس کے بعد اپنا رد عمل دیں گے. تو پھر اس کے بعد ہم نے جو پریس کانفرنس کر دی، پھر مولانا صاحب نے خود جا کے قومی اسمبلی کے اندر تقریر کر کے اپنا رد عمل اس کو دے دیا، بتا دیا کہ ہمارا سٹینڈ کیا ہے. ہم تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اس سے اب قطع نظر بل کیا تھا، محکمہ تعلیم سے ہونا چاہیے، صنعت و حرفت سے ہونا چاہیے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے، رولز کا مسئلہ ہے، آئین کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس سے قبل جس طرح بل پہلے والے عارف علوی صاحب کا ایک بل بھی اسی طرح آپ نے نوٹیفائی کیا ہے، تو اس کو بھی کریں، یا پھر یہ متنازع ہے تو وہ بھی متنازع ہے، پھر اس کا بھی آپ ڈی نوٹیفائی کریں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہمارا جو تھا سٹینڈ تھا مولانا صاحب کا، یہ ہم نے قومی اسمبلی میں لیا. اسی سٹینڈ پہ کل بات ہوئی ہے، تو اس پہ ہم نے کل سارا اپنا مدعا رکھا. تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسپیکر صاحب خود بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی طرح جناب اٹارنی جنرل بھی بیٹھے ہوئے تھے، وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے تھے، خود بھی پریزیڈنٹ صاحب کے بھی 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ذمہ دار ساتھی تھے دونوں. تو وہاں سب کے سامنے یہ بات ہوئی، ہم نے اپنا مدعا رکھا ہے، دلائل سے بات ہوئی، دلیل اور دلائل سے بات ہوئی، ہم نے ساری باتیں کہی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس پہ کچھ قانونی عمل جو بھی ہو سکتا ہے ہم اس پہ کریں. مگر آپ نے آج ایک ٹی وی کے انٹرویو میں یہ کہا کہ لگتا ہے بلاول صاحب کے حکومت کے سے بھی ہاتھ ہو گیا ہے. میں نے یہ سوال آپ سے کرنا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہاتھ سے مراد کون ہے اور کر کون رہا ہے.